السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کی بڑی چند انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ ایک تو میرے کپتان کا ایک عجیب سا یو ٹرن ہے، پتہ نہیں اس کو میں یو ٹرن کہوں، مجھے تو الفاظ میرے پاس جو ہے نا وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، تفصیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن چند اور خبریں جو ہیں وہ ذرا پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اچھا جی، پنجاب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پنجاب سے خبر یہ ہے جناب، ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کو جو ہے وہ ترجمان پنجاب حکومت جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے خبر یہ تھی کہ جو عمر سرفراز چیمہ ہیں ان کو اطلاعات کا شعبہ جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ تو اس سلسلے میں بڑی کنفیوژن پائی جاتی تھی کہ جناب ان دونوں میں سے کام کس نے کرنا ہے آخر، مطلب اطلاعات جو ہے وہ ایک بندے کو ترجمان، ایک کو اطلاعات آپ نے مقرر کر دیا، تو یہ تو آپس میں کلیش ہونا تھا۔ تو اب اس سلسلے، جبکہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ویسے تو بطور گورنر انہوں نے جو کچھ کیا میرا اس سے تو کافی حد تک اختلاف ہے، لیکن بظاہر وہ اگر آپ کمپیئر کریں فیاض الحسن چوہان سے تو بڑے نسبتاً ایک سینسیبل آدمی لگتے ہیں۔ ظاہری بات ہے بطور گورنر وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے وہ، جس طرح میں نے کہا نا گنجل ڈالنے والا کام ہے، وہ گنجل ڈالنا چاہ رہے تھے، تو عمر سرفراز چیمہ صاحب نے جو ہے اس میں اپنی ان پٹ جو ہے وہ دی، اپنا انہوں نے کام جو ہے وہ ڈالا۔ تو یہاں پہ اب پھڈا پڑ گیا کہ جناب ان دونوں میں سے ایکچولی کرنا کس نے ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ خبر یہ آئی ہے کہ اب جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترجمان جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے۔ پہلے پنجاب حکومت کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا، اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی حد تک جو ہے وہ ان کو مطلب لمٹ کر دیا گیا ہے۔ چلے میں یہ لفظ استعمال کر دیتا ہوں، لمٹ کر دیا گیا ہے اب۔ اور پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ بیسکلی ڈی جی پی آر کا ایک شعبہ ہوتا ہے جو بیسکلی انفارمیشن کے تمام معاملات کو جو ہینڈل کرتا ہے۔ تو پہلے یہ پھڈا پڑا ہوا تھا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو ہے وہ ایکچولی اس کو ہینڈل کرنا ہے، اب یہ خبر آئی ہے کہ نہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں وہ اس کو ہینڈل کریں گے۔ تو ابھی کہانی شروع نہیں ہوئی تو پہلے جو ہیں وہ رولے رپے جو ہے وہ بیچ میں سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جی، سلیم صافی صاحب اور شہباز گل صاحب کی آج ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ بڑی خوفناک قسم کی آپس میں جو ہے وہ تو میں ہوئی ہے۔ اور چکر کیا تھا کہ جی سلیم صافی صاحب نے بیسکلی یہ خبر دی تھی کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ جا نہیں سکے تھے جو جنرل سرفراز ہیں ان کے گھر کے اوپر تعزیت کرنے کے لیے، جو شہید ہوئے تھے لسبیلا کے ہیلی کاپٹر حادثے کے اندر۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی عارف علوی صاحب کو جو ہے یہ میسج دیا گیا تھا کہ آپ ایسا مت کیجیے گا ورنہ بڑا سویر قسم کا جو ہے وہ ریاکشن آ سکتا ہے۔ تو یہ خبر سلیم صافی صاحب نے دی تھی۔ اب اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا جی، سلیم صافی اور ان سے ایسی خبریں لگوانے والے شیطان ہیں، بے شرمی کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ جب میں نے کوآرڈینیشن کے لیے شہید جنرل سرفراز کے بیٹے کیپٹن احمد سے فون پر بات کی تو اپنی ایسی اپنائیت تھی آواز میں جیسے دو بھائی بات کر رہے ہوں، اور شہداء کے خاندان نے اس طرح خان صاحب کا احترام کیا۔ تو مطلب یہ بیسکلی شہباز گل صاحب نے، انہوں نے سلیم صافی صاحب کے اوپر جو ہے وہ یہ تنقید کی۔ سلیم صافی صاحب نے آگے سے جو ہے وہ جواب دیا، میں ان کا جواب بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ بغیرت، بے شرم اور غلیظ انسان مجھے شیطان کہہ رہا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے جادو ٹونے کے عمل کو شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ امریکہ اور گولڈ سمتھ کے لانچ کردہ لوگوں کی، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، سے فرصت پا کر اگر کبھی گل صاحب قرآن کو بھی پڑھتے تو پھر مجھے شیطان کہنے کے بجائے وہ جادو ٹونے کے عمل کو شیطان کہتے۔ تو یہ جناب معاملہ جو ہے نا وہ یہاں تک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ چلے گئے۔ تو میں ہمیشہ یہ بات، میرا یہ ماننا ہے، شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہیں، وہ چیف آف سٹاف کا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہا اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو شہباز گل صاحب کی زبان نے پہنچایا ہے وہ یا تو انہوں نے پہنچایا یا پھر عمران خان صاحب کے ماضی کے کرتوتوں نے پہنچایا۔ تو یہ دونوں جو ہے نا وہ بالکل ہم پلہ ہیں نقصان پہنچانے کے حوالے سے۔ شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ ایک ایسا بندہ ہے، میں ان کو اس طرح کنسیڈر کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بنی بنائی چیز ہے نا بالکل سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ شہباز گل صاحب کو اس کی ذمہ داری دے دیں، وہ اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے، بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ تو نارملی سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ صحافیوں کے ساتھ اچھے مراسم رکھتی ہیں
اگر اختلاف بھی ہوتا ہے تب بھی آرام سے ان سے بات کرتی ہیں. لیکن شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ میں جتنی بدتمیزی کروں گا تو اتنا ہی پاکستان تحریک انصاف کا نام رہا. اور میرے خیال میں اس میں بہت بڑی ریزن جو ہے وہ عمران خان صاحب خود ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں, اور وہ بیسکلی یہ نہیں دیکھ رہے کہ پبلک ڈومین میں کیا ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کس طرح خوش ہوتے ہیں. تو یہ ان کی خوشی کی خاطر روز بروز بدتمیزی سے بدتمیزی جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے یہاں تک. اور وہی شہباز گل صاحب تو خود بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ جو ہے یہ کہا گیا ہے, سمجھایا گیا ہے, بلکہ انہوں نے کہا جی اسد عمر صاحب نے مجھے کئی دفعہ سمجھایا کہ پلیز آپ اپنی ذرا زبان پہ قابو رکھا کریں, اس طرح کی باتیں جو ہے وہ مت کریے. لیکن وہ کہتے ہیں جی مجھے ان کو بات کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. تو ایک خبر تو یہ تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کو حتک عزت کا قانونی نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اور اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ ان کی وساطت سے جو ہے یہ قانونی نوٹس اب یہ اوورسیز پاکستانی کیا ہوں گے, وہ تھوڑے بہت ان کے اپنے ہی بندے ہوں گے اوورسیز پاکستانی جن کی جانب سے جو ہے وہ یہ قانونی نوٹس بنایا گیا ہوگا. اور اظہر صدیق صاحب تو ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی وہ لائر ہیں, کئی کیسز پی ٹی آئی کے وہ کر رہے ہیں. تو یہ موو بیسکلی نام اس کے اوپر ڈال دیا جی اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے, وہ چند ان کے اپنے ہی بندے ہوں گے اوورسیز پاکستانی سے. تو اس میں یہ خبر آئی ہے جی الیکشن کمیشن نے دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کو نان پاکستانی ڈکلیئر کیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے اس اقدام سے دوہری شہریت رکھنے والے افراد کی توہین ہوئی ہے اور معافی نہ مانگنے کی صورت میں عدالتوں میں حتک عزت کے کیسز دائر کیے جائیں گے. تو یہ اس چکر میں بیسکلی یہ کارروائی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے. اچھا, اب ایک اور خبر جو بیسکلی میں آپ کے ساتھ شیئر جو بیسکلی آج سارا دن جو ہے وہ چلتی رہی. ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ امریکہ کے جو پاکستان کے اندر سفیر ہیں اور اس کے علاوہ امریکی جو ایمبیسی سے تعلق رکھنے والا جو ڈپلومیٹک سٹاف ہے وہ کے پی میں گیا, اور کے پی میں جو ہے وہ سی ایم کے پی اور ان کے جو وزراء ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور 36 گاڑیاں جو ہیں وہ عطیے کے طور پہ جو ہیں وہ کے پی کی گورنمنٹ کو دی گئیں. اب اس کی جب تصویریں وغیرہ فلیش ہوئیں تو زیادہ تر لوگوں نے اوبیسلی یہ سوال کیا کہ بھائی ایک جگہ آپ بیٹھ کے امریکی سازش نامنظور اور امریکیوں نے یہ کر دیا, ہماری حکومت گرا دی اور یہ سب کچھ کر دیا, پھر آپ ان کے سفیر سے بیٹھ کے 36 گاڑیاں بھی لے رہے ہیں, ان کے سفیر کے ساتھ بیٹھ کے گپے بھی مار رہے ہیں. میں نے تو اس کے اندر بھی کہا تھا کہ بھائی اگر اتنا کچھ برا تھا تو بیٹھ کے کالی پٹیاں باندھنی تھی نا, کالی پٹیاں باندھ کے سب کچھ کرنا تھا, احتجاج کرنا تھا اپنا. ان کو جا کے اس امریکی سفیر کو کہنا تھا کہ یار تجھے شرم نہیں آتی, تو نے ہماری حکومت گرا دی. اپنے لوگوں کو, آپ کے جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں ان کو تو آپ نے یہ بیوقوف بنایا ہوا ہے, ان کو تو یہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, وہ بھی لگے ہوئے ہیں بیٹھ کے جلسوں کے اندر جو وہ بیچارے نعرہ مارنے لگتے ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, تو ادھر بیٹھ کے جو ہے وہ آپ ان کو روک دیتے کہ نہیں نعرہ نہ مارنا. تو یہاں پہ ایک تو انہوں نے 36 گاڑیاں لے لی. اچھا, اس کے بعد یہ جو امریکی سفیر ہیں وہ تورخم کے بارڈر ایریا کے اندر جو ہے ان کو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ وزٹ کروایا گیا, اور بھی مختلف جو ایریاز ہیں وہاں کا ان کو وزٹ کروایا گیا. شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا, انفارچونیٹلی میں آپ کو وہ دکھا نہیں سکتا کیونکہ میں آپ کو بتایا ہوں میرے جو ایڈیٹر ہیں وہ آج کل ذرا چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں, تو اس لیے مجھے کئی لوگوں نے بلکہ یہ کہا بھی کہ جی تصویریں اور ویڈیوز ساتھ کیوں نہیں آ رہی. تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج کل چھٹیوں پہ ہیں, تو اس لیے میں دکھا نہیں سکتا, میں آپ سے صرف ویسے ہی یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو میں ویسے آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی امریکی سفیر اور اس کا گینگ تورخم کی راہ میں پاکستان کے حساس علاقوں پر پرواز کرتے ہوئے زمین کا معائنہ کر رہے ہیں, جبکہ موصوف کو سرکاری بریفنگ بھی میسر ہے اور قدم رنجا ہونے کو سرخ قالین بھی. ان علاقوں میں تو عام پاکستانی بھی قدم نہیں رکھ سکتے, کیا ہم غلام ہیں؟ تو یہ انہوں نے جناب یہ ٹویٹ جو ہے انہوں نے کھڑکا دیا شیریں مزاری صاحبہ نے. اب بندہ پوچھے ان سے کہ شیریں مزاری صاحبہ ایک فون ہی کر لیتے, محمود خان کو ایک فون ہی کر لیتے, فون کر کے پوچھ لیتے کہ محمود خان کیا یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے کہ کے پی کے اندر, ہم نے ابھی ان لوگوں کو دعوت دی, ان سے ہم نے ملاقاتیں کیں, اور اس کے بعد 36 گاڑیاں بھی ہم نے ان سے لیں, یو ایس ایڈ سے جو ایڈ آتی ہے وہ بھی ہم نے وصول کی, کیا یہ حقیقت ہے؟ تو یہاں پہ اب میں جانتا ہوں آپ کا اس وقت جو ہے وہ فوج کے ساتھ 36 کا آنکڑا چل رہا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو, لیکن صرف اس موقع کو استعمال کرنا, اور ایسی صورت میں جب ایکچولی آپ ان کو ہوسٹ کر کے ہٹیں, جب آپ بھی جانتے ہیں کہ اس چکر کے اندر آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, اور اور میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں یہ 13 اگست کا جو جلسہ کرنے لگے اس میں پھر انہوں نے شروع ہو جانا ہے, انہوں نے پھر یہ کہانی سٹارٹ کر دینی ہے
کہ وہ امریکہ کی سازش ہوئی تھی اور پھر یہ خط آیا تھا اور وہ سب کچھ ہوا تھا. انہوں نے پھر یہ کام سٹارٹ کر دینا. اچھا پھر اس کے اوپر وہ جو انصحافی ہیں, کون انصحافی, سمجھ آ گئی نا, میں نے کل کے ویلاگ میں یہ بات بھی میں نے کی تھی. وہ جو انصحافی ہیں وہ کیا خبریں دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو یو ایس ایڈ ہے وہ تو لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے نا, تو اگر انہوں نے ہیلپ کر دی تو اس میں کیا بات ہے. میرے بھائی اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ آپ کی حکومت آپ کے مطابق انہوں نے گرائی ہے, امریکہ نے گرائی ہے, امریکی ایمبیسی میں لوگوں کو بلا کے گرائی ہے, ان میں پیسہ بانٹا گیا ہے. انہوں نے پوری کہانی بلڈ اپ کی تھی نا کہ یو ایس ایمبیسی کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے اور سارا کچھ جناب ان لوگوں نے ہمارے خلاف یہ سب کچھ کیا ہے. تو کچھ تو شرم ہوتی ہے, کوئی تو ڈگنیٹی ہوتی ہے, کسی جگہ کے اوپر تو کھڑے ہوں. لوگوں کو, اپنے ووٹروں کو بیچاروں کو بیٹھ کے گھروں سے نکال کے آل دا وے, وہ کس دن کا وہ تھا جو 27 مارچ کا, 27 مارچ کا جو جلسہ تھا جس میں بیٹھ کے یوں کر کے وہ خط لایا, تو بیچارے لاہور سے تو کہاں سے لوگ وہاں پہ اڑ کے گئے ہوئے تھے, ان کو آپ نے جس پیڈسٹل پہ پہنچا دیا تھا کہ یہاں پہ ہو گیا یا بیرون ملک مقیم پاکستانی ہو گئے, سب نے بیٹھ کے امریکی جھنڈے جلانا شروع کر دیے تھے, تو پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیا تھا. ان کو تو جا کے کچھ جواب دیں کہ, اور وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے یار آپ کو شرم نہیں آتی, سانو اس لائن تے لا کے آپ جا کے 36 گڈیاں لے رہے ہو, ان کے ساتھ بیٹھ کے گپے بھی مار رہے ہیں. وہ تیمور جھگڑا صاحب جو پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں, کے پی کے, میں ایک وہ تصویر دیکھ رہا تھا, اس میں ان کو میٹنگ میں ساتھ بٹھا کے, اپنے ساتھ بٹھا کے بیٹھ کے میٹنگ پریزائڈ کر رہے ہیں. کس منہ سے آپ لوگ جاتے ہیں اس کے بعد بیٹھ کے پھر دوبارہ, اب آپ جائیں گے جا کے اپنے جلسوں میں پھر یہی بات کہیں گے. اور آپ نے نوٹ, یہ وہ جو سارا ٹائم تھا مہینے 2 مہینے کا, جہاں پہ آپ ہر جگہ خان صاحب جا کے ڈگ 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 ہر جگہ جہاں پہ جلسے کرتے جا رہے تھے, امریکی سازش امریکی سازش امریکی سازش, لوگ سوال نہیں کریں گے آپ سے یا خان صاحب ہے کی یار 2 مہینے بیٹھ کے آپ نے پتہ نہیں ہمیں کیا کیا پٹیاں بنائیں, اب جا کے آپ بیٹھ کے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے. ہمیں اس بات کے اوپر آپ نے کنونس کیا کہ نہیں جناب, میں تو اتنا بڑا مسلم امہ کا جو ہے وہ میں لیڈر, جو شہباز گل صاحب اکثر آپ کو بنا دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے مسلم امہ کا اتنا بڑا لیڈر بیٹھ کے دوبارہ امریکہ سے پیسے لے رہا ہے. وہاں سے امریکہ سے کوئی کانگریس وومن آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں بیٹھ کے. اچھا پھر اس کے اوپر بھی ایک اور نوی جو تعویل آئی کہ دیکھیں وہ ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہم بڑے اچھے تعلقات جو ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم غلام نہیں ہیں. اور غلام, اور بھائی پیسے لے رہے ہیں آپ ان سے, یہ غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے, ان سے حکومت گرائی گئی ہے آپ کی. آپ مجھے چلیں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں, اگر آپ کا کوئی آ کے گھر گرا دے, آپ جس گھر میں بھی آپ رہ رہے ہیں آپ کا گھر کوئی آ کے گرا دے, اور اس کے بعد وہ 2 مہینے کے بعد آئے آپ کے پاس اور وہ آ کے آپ کو کہے کہ یہ میری طرف سے 2 لاکھ روپے رکھ لیں, آپ سب سے پہلے کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ سب سے پہلا کام اس کے ساتھ کیا کریں گے جس نے آپ کا گھر گرا دیا ہو؟ الٹے ہاتھ کا ایک ٹکائیں گے نا اس کو, یا آپ کہیں گے نہیں وہ بات یہ, چلیں ٹھیک ہے آپ نے ہمارا گھر تو گرا دیا لیکن ہم پھر بھی آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے 2 لاکھ روپے لے رہے ہیں, لیکن یہ مت سمجھیے کہ ہم آپ کے غلام ہیں. غلامی نہیں, بغیرتی کہتے ہیں اس کو بغیرتی کرتے ہیں اگر آپ نے اس طرح کیا ہو. اگر آپ کی سٹوری کے ساتھ ہی میں کھڑا ہوں, جو سٹوری آپ نے لوگوں کو بلڈ کر کے دی, اگر میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوں تو پھر اس کو یہ کہتے ہیں. تو برائے مہربانی میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ 100 دفعہ سیاست کریں, بس لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگایا کریں, بڑی آپ کی مہربانی ہوگی, کیونکہ یہ انسلٹ کرنے والی حرکتیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.